کالعدم قرار دے دیا ہے. پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا گیا ہے. اینکر پرسن ذوالقرنین ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. ذوالقرنین، فیصلہ یقینی طور پر آپ نے سن لیا ہوگا. مخصوص نشستیں جو ہیں اس سے پی ٹی آئی جو ہے دوبارہ سے اس کو جو ہے بالکل محروم کر دیا گیا ہے اور سپریم کورٹ نے 12 جولائی کا فیصلہ جو ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے. دیکھیں، پہلے بھی کسی اسٹیج پہ بھی نو ڈاؤٹ کہ سپریم کورٹ کا ڈیسیژن اس پہ ضرور آیا تھا پہلے، لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوا تھا. کسی اسٹیج پہ بھی جو ہے پی ٹی آئی کو یہ نشستیں، مخصوص نشستیں نہیں ملی تھیں. اور ایونچولی ایک اگر ہم ظاہر ہے کہ ٹیکنیکل کے اوپر تو اچھے وکیل ہی بات کریں گے، لیکن ہم اس کے پولیٹیکل اینگل یا پولیٹیکل سائڈ پہ بات کریں اگر، تو پولیٹیکلی آپ دیکھیں کسی اسٹیج میں بھی ہمیں نہیں لگ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کو یہ نشستیں ملنے والی ہیں. چاہے اس کے بعد سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کے بعد آگے چل کے 26ویں ترمیم ہوئی، 26ویں ترمیم کے بعد کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا اس کو لے کے، بڑے لمبے چوڑے آرگومنٹ چلتے رہے، لیکن کسی اسٹیج پہ یہ نہیں تھا کہ پی ٹی آئی کو یہ سیٹیں ملے گی. اگر دیکھیں پی ٹی آئی کے حق میں یہ ڈیسیژن آ جاتا تو آگے چل کے کافی پرابلم ہونی تھی. آگے جو گورنمنٹ نے لیجسلیشن کرنی ہے تو پھر گورنمنٹ کو کافی لوٹے بنانے پڑنے تھے. تو گورنمنٹ لوٹے بنانے سے بچ گئی ہے اور گورنمنٹ کسی اسٹیج پہ بھی نہیں چاہ رہی تھی. تو ایونچولی کوئی اس ڈیسیژن میں کوئی سرپرائز ایلیمنٹ نہیں ہے. سرپرائز ایلیمنٹ صرف اس میں ہے کہ ڈیسیژن 7/6 آیا ہے. تو یہ تھوڑا سا ہے کہ بھائی صرف ایک ووٹ سے جو ہے پی ٹی آئی وہ اپنی نشستوں سے محروم ہوئی ہے. تو جس طرح سے چیزیں، جس طرح سے سب چیزیں ہوتا ہے نا چیس بورڈ پہ چیزیں جس طرح سے رکھی گئی ہیں تو وہ اسی کے مطابق گیم چل رہی ہے. The thing is going on. اچھا ذوالقرنین، یہ بتائیے گا کہ یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے. اب الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ 80 ارکان کی درخواستیں جو ہے دوبارہ سننے کی بھی ہدایت کر دی گئی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو ایک عام آدمی کے سمجھنے کے لیے بتا دیجیے گا کہ ایک پی ٹی آئی جو ہے اب کس قانونی فورم پر دوبارہ سے رابطہ کر سکتی ہے، اسے اپنی اپیل؟ دیکھیے، اس میں کانسٹیٹیوشنل بینچ کے ڈیسیژن کو لے کے اسی میں ریویو پٹیشن ڈالے گی، لیکن اس کا آؤٹ کم بھی 0.0 ہی ہوگا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. کیونکہ پی ٹی آئی جو لڑائی لڑ رہی ہے اس میں کامیابی ذرا مشکل ہے. پی ٹی آئی کو اپنی پالیٹکس کا سٹائل جو ہے وہ ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایز اے ہول اگر اس نے جو سرٹن رولز ڈیوائز کیے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر پالیٹکس کے، تو اسی میں رہتے ہوئے پالیٹکس کریں گے تو آگے چل کے ان کے لیے بہتری ہوگی. ادروائز کسی بھی فرنٹ کے اوپر ان کو کوئی ریلیف نہیں ملنے والا. ذوالقرنین، آپ کے ایکسپرٹ اوپینین کا بہت شکریہ. آپ کو ناظرین بتا دیں کہ مخصوص نشستیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو دی جائیں گی. سپریم کورٹ نے 12 جولائی کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا گیا ہے. ناظرین، سپریم کورٹ کی الیکشن کمیشن کو 80 ارکان کی درخواستیں دوبارہ سننے کی بھی ہدایت کر دی گئی ہے. یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے 7-3 کی اکثریت سے سنایا ہے اور تفصیلی فیصلے کو بعد میں جاری کر دیا جائے گا. جسٹس امین الدین خان جو اس بینچ کے سربراہ تھے، انہوں نے کہا کہ اس کا تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کر دیا گیا ہے. مخصوص نشستوں سے متعلق نظر ثانی درخواستیں بھی منظور کر لی گئی ہیں. مخصوص نشستیں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کو دی جائیں گی. یہ فیصلہ سپریم کورٹ کی جانب سے ناظرین سامنے آیا ہے. آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے 3 کے مقابلے میں 7 کی اکثریت سے یہ نظر ثانی فیصلہ دیا ہے. جسٹس امین الدین خان، جسٹس مسرت ہلالی اور دیگر نے یہ اس بینچ میں شامل تھے. جسٹس ہاشم کاکڑ اور دیگر نے یہ اس بینچ میں شامل تھے. آئینی بینچ کے سربراہ نے یہ فیصلہ پڑھ کر سنا دیا ہے کہ یہ نشستیں جو ہیں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور دیگر آئینی جماعتوں کو دی جائیں گی. آئینی بینچ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ناظرین برقرار رکھا ہے. مخصوص نشستوں سے متعلق نظر ثانی درخواستیں بھی منظور کر لی گئی ہیں اور مخصوص نشستیں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کو دی جائیں گی. سپریم کورٹ نے 12 جولائی کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا ہے. سپریم کورٹ کی الیکشن کمیشن کو 80 ارکان کی درخواستیں سننے کی بھی ہدایت کر دی ہے. سپریم کورٹ نے آپ کو بتائیں ناظرین کے 3-7 کی اکثریت سے یہ نظر ثانی فیصلہ سنایا ہے. جسٹس امین الدین خان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا.